تیز ہوا کے پہلے جھونکے کو خوش آمدید کہتے ہی بجلی الوداع ہو گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بے قراری کے عالم میں کوئی مسلسل کھڑکیاں پیٹ رہا ہو۔ گپ اندھیرے میں گرجتے برستے بادلوں نے ماحول کی ہولناکی میں اضافہ کر دیا تھا۔ باقی کی رہی صحیح کسر بجلی کے کڑکنے کی دل دہلا دینے والی آواز اور آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی نے پوری کر دی۔ رات کی آخری پہر شائیں شائیں کرتی ہوا، دھواں دھار بارش کی تیز بچھاڑ سے طوفان کی شدت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ موج اور ہوا کے مستقل تھپڑوں سے کمرے کی لکڑی کی اکلوتی کھڑکی کے پھٹ دھڑ کی زوردار آواز سے کھلے۔ یا اللہ خیر! چادر میں دبک کے لیٹی نگہت خوفزدہ ہو کر ایک جھٹکے سے چارپائی سے اٹھ بیٹھی۔ چند قدم کے فاصلے پر سوئچ بورڈ کے نزدیک چارجنگ کی غرض سے دیوار پر لٹکائی ٹارچ تک وہ اندازے سے پہنچی۔ ٹارچ آن کرتے ہی کمرے میں ہلکی سفید روشنی پھیلی اور اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرے سہمے بے تحاشا دھڑکتے دل کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ کھڑکی کے پھٹ مضبوطی سے بند کر کے دیوار پر ٹنگی کھڑکی پر نظر ڈالی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ یا اللہ! یہ اندھیری طوفانی رات اکیلے کیسے کاٹوں گی؟ دل میں شکوہ اٹھا۔ عام دنوں میں بھی رات کی تاریکی اور ہولناک خاموشی میں اس کی آنکھوں کے سامنے کتنی محرومیاں ناچتیں اور نیندیں لے اڑاتیں۔ آج تو پھر خوفناک طوفانی رات تھی جو کسی طرح کاٹے نہیں کٹنی تھی۔ ماں صحیح کہتی تھی، کلہ تے رخ بھی نہ ہووے۔ ماں کی یاد پر اسے اپنی تھکی ماندی آنکھوں کے گوشے نم ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ خدا جانے بے فکری کی نیند کے مٹھاس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور کن لوگوں کو چکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک نگہت کو تو بے فکری کی میٹھی نیند میسر نہیں آئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے حالات کے کتنے ہی بے رحم تھپڑے اپنے نازک وجود پر سہے تھے۔ جس بالی عمر میں لڑکیاں شوخی سے بھرپور ہوتی ہیں، آنکھوں میں رنگین سپنے اور دل میں امنگیں پالتی ہیں، وہ گھر کی فکر میں گلنے لگی تھی۔ بیمار ماں، فکر معاش میں جتا باپ، اکھڑ مزاج بھائی، سب کی پرواہ میں ہلکان ہوتی وہ اکیلی جان۔ اری او نگو کہاں ہے؟ اماں کی ایک آواز پر سب کام چھوڑ کر وہ ان کے پاس بھاگی چلی جاتی۔ نگو، میری دی کھانا لگا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ تھکن سے نڈھال ابا گھر میں داخل ہوتے اسے پکارتا، وہ تازی روٹی بنانے کے لیے جلدی سے پیڑے بنانے لگ جاتی۔ نگو چائے بنا دے، میرے کپڑے استری کر دے، جلدی کر کھانا بنا دے۔ سارا دن وقفے وقفے سے بھائی آوازیں لگاتا، وہ جی جی کرتی پورے گھر میں پھرکی کی طرح پھرتی رہتی۔ باپ کی چلتی کریانے کی دکان بھائی نے کم عمری میں ہی سنبھال لی۔ اول تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، دوم ابا کی بیماری کے باعث دکان سنبھالنا اس کے بس کا کام نہیں رہا تھا۔ اماں اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کے کتنے واری صدقے جاتی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کیونکہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ مگر اماں کتنی سادہ لو اور بھولی تھیں۔ اماں ابا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جسے وہ اپنے سہارے کے طور پر پال پوس کر جوان کر رہے ہیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کسی اور کا پلو تھام کر انہیں ہمیشہ کے لیے بے سہارا چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے۔ ابا کی دکان پر سودا صرف لینے آنے والی عالیہ اس کے بھائی کو بھا گئی تھی۔ اس کا باپ چند مہینے پہلے اللہ کو پیارا ہوا تھا اور ماں بیٹی لوگوں کے کپڑے سی سی کر گزر بسر کرتی تھی۔ کچھ تو جادو تھا اس کی اداؤں میں کہ بھائی خود سے 5 برس بڑی قبول صورت عالیہ سے شادی کا ارادہ باندھ بیٹھا اور اسی چکر میں اسے بخوشی ادھار پر سارے گھر کا راشن بھی دیتا رہا۔ گھر میں بات کھلتے ہی طوفان برپا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ دھچکا اماں کو لگا۔
اماں بیچارہ تو بے بسی سے سارا تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ 2 چھوٹے کمرے، ان کے سامنے ایک چھوٹا سا پورچ اور کونے میں ایک چھوٹا سا کچن۔ لوہے کی سلاخوں سے برآمدے کو بند کر کے کمروں کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے آگے ایک برائے نام صحن اور کونے میں ایک غسل خانہ ہے۔ یہی اس کی کل کائنات تھی، جس پر گھر والوں کے مطابق وہ اکیلا سانپ بن کر بیٹھا تھا اور یہیں پلا بڑھا۔ سب اس کے ماں باپ کو جانتے تھے، پڑوسی ہمدرد اور خیال رکھنے والے تھے، تب بھی ان کے پاس اکیلے رہنے کا وقت نہیں تھا۔ والد و بھائی کی مخالفت کے باوجود نگہت نے BA تک تعلیم حاصل کی اور اب یہی تعلیم آمدنی کا ذریعہ بن گئی۔ سارا دن ایک نجی اسکول میں سر کھپا کر وہ اتنا کما لیتی کہ گھر چلایا جا سکے۔ شام میں محلے کے چھوٹے بچے اسے ٹیوشن پڑھنے آتے تو کچھ پیسے بھی بن جاتے اور ویرانے میں 1-2 گھنٹے کے لیے بہار بھی چھا جاتی۔ سائیں سائیں کرتے گھر میں رنگ برنگی باتوں، ہنسی کی دھیمی آوازیں گونجتی۔ شام کا محسوس وقت جو اپنے بچوں کے ساتھ گزارتی اس کے لیے بہترین وقت ہوتا۔ گھر کے بہت سے چھوٹے موٹے کام، باہر سے دودھ، دہی، گوشت، سودا سلف وغیرہ لانے کا کام بھی بچے خوشی خوشی کر دیتے تھے۔ مگر شام ڈلتے ہی تنہائی کا زہر رگوں میں اترنے لگتا۔ اتنے سال تنہا گزارنے کے بعد وہ اب اس نہج پر پہنچ گئی تھی کہ ذرا سے کھٹکے اور انہونی آواز پر دل ہزار رسیدہ پتے کی مانند لرزنے لگتا۔ کچی نیند پلو چھڑا کر کوسوں دور بھاگ جاتی۔ تب ساری رات اپنے چہرے پر تحریر بے شمار لکیروں اور بالوں میں اترتی چاندنی دیکھتے ہوئے وہ اکثر سوچتی کہ کاش باقی ہم جولیوں کی طرح میری بھی وقت پر شادی ہو گئی ہوتی تو آج میرے بھی لڑکپن کی عمر کو بچے پہنچ جاتے۔ جوانی شادی کے انتظار میں اور بیمار ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے کب گزری اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ خاندان میں جسے ضرورت پیش آتی تو قرعہ فال ہمیشہ اسی کے نام نکلتا۔ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی یا شادی والا گھر، کام کاج کے سلسلے میں سب کو اسی کی یاد ستانے لگتی۔ اگر غلطی سے بھی وہ واپس جانے کا نام لے لیتی تو مزید باتیں سننی پڑتی۔ ارے بھائی، تمہارے پیچھے کون سا بچے رو رہے ہیں؟ واپس جا کر کیا کرنا ہے؟ ادھر تمہاری راہ تکتا بیٹھا ہی کون ہے؟ اس جیسے بہت سے جملے اسے سننے کو ملتے۔ جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی تو جملوں کی نوعیت خود بخود بدل جاتی۔ ہاں بہن، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ اپنے گھر سے بندہ دور رہ کر اداس ہو ہی جاتا ہے۔ اسکول سے زیادہ چھٹیاں لینا مناسب نہیں۔ زیادہ دن گھر کا بند رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ گھر آباد رہے تو ہی اچھا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں تم رہو، لیکن ظاہر ہے جو آیا ہے وہ واپس بھی جائے گا۔ لوگوں کی رنگ برنگی کڑوی باتیں اور دل شکن رویے اس نے تنہا سہے تھے۔ اتوار کے روز اس کی ایک سی روٹین ہوتی۔ صبح سویرے ہی واشنگ مشین لگا کر ہفتے بھر کے میلے کپڑے دھو لیتی، تفصیل سے گھر کی صفائی کرتی، من پسند کھانا بناتی، دوپہر میں جی بھر کر آرام کرتی۔ کبھی کوئی محلے دار ملنے آ جاتی تو وقت آسانی سے کٹ جاتا۔ کھانا کھا کر وہ آرام کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ عصر کے وقت اس کی آنکھ دروازے پر مستقل ہونے والی دستک سے کھلی۔ بال لپیٹتے سائڈ پر دھرا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، پاؤں میں چپل پہن کے وہ جیسے ہی برآمدے میں آئی تو موسم کے تیور دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اللہ اللہ، اتنی کالی گٹائیں، لگتا ہے اور پھر بارش ہوگی۔ خود سے بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کنڈی کھول کر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ محلے میں اس کے اکلوتے دوست کا 10 سالہ بڑا بیٹا اکثر ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے سامنے کھڑا غضبناک نظر آ رہا تھا۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم محترمہ، آپ پر سلامتی ہو، چلو اندر چلو۔ اس نے اسے اندر جانے دیا۔ اثر اس کے گھر سے واقف تھا۔ اتوار کے علاوہ ہفتے میں 6 دن پڑھنے نہیں آتا۔ کیا لائے ہو؟ مس جی، امی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی بارش ہونے والی ہے، جلدی دو۔ پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی
اوہ اچھا، یہ کہنے کے لیے ماں کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے بھاگ گیا۔ گرم گرم چاول چکھتے نگہت نے چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا۔ جب تک چائے تیار ہوئی تب تک گرج چمک کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بھاگ کر وہ کمرے سے ٹارچ اٹھا لائی۔ لائٹ کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ دن تو مصروفیت میں کٹ جاتا، پر شام ڈلتے ہی اس پر اداسی طاری ہونا شروع ہو جاتی۔ خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تو اس کا جی چاہتا کہیں بھاگ جائے، خود کو کسی رونق میلے میں گم کر دے، مگر زمانے سے بغاوت کرنے کی جرت بھی تو نہ تھی۔ اور آج تو حسین موسم میں تنہائی اور بارش طبیعت پر مزید گراں گزر رہی تھی۔ گھر کا سکون آئے دن اماں اور بھائی کی تکرار سے تہو بالا ہونے لگا تھا۔ دیکھ ماجد، تو اس حرافہ کا خیال دل سے نکال دے، تیری شادی میں عالیہ سے کبھی نہیں کروں گی۔ اماں اتنا کہتی اور بھائی کی آنکھیں شرارے برسانے اور زبان آگ اگلنا شروع کر دیتی۔ اماں، اس کا نام تمیز سے لے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹے کی بات اور لہجہ ماں کا مان چکنا چور کر دیتا۔ بھائی، اماں سے تو کیسے بات کر رہا ہے؟ اس نے پہلی بار بھائی کو ٹوکا۔ تو چپ کر، اماں کان کھول کے سن لے، شادی تو میں بس عالیہ سے ہی کروں گا۔ بھائی گرایا تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ تجھے اچھے سے پتا ہے کہ کئی سالوں سے تیری بہن کا رشتہ خالہ کے ہاتھ طے ہے۔ اب تیری خالہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ تجھ سے ہو جائے۔ وہ چاہتی ہے نا، میں تو نہیں چاہتا۔ کیا کمی ہے گلشن میں؟ خوبصورت ہے، کم عمر اور جلد ایف اے بھی کر لے گی۔ گھر کی دیکھی بالی بچی ہے، اور کیا چاہیے؟ کمی یہ ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں۔ فیصلہ سنا کر وہ غصے سے تل ملاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ ماں اور بہن کو وسوسوں کی نظر کر گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خالہ انکار سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ اگر میری بیٹی کے لیے تمہارے دلوں میں جگہ نہیں تو سن لو، تمہاری بیٹی کے لیے بھی میرے گھر میں رتی برابر جگہ نہیں۔ اماں نے بیٹے اور بہن کو سمجھانے بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن واسطے، منتیں، ترلے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ دیکھ ماجد، تو میرا سوہنا پتر ہے، بہن کا سوچ اس کا کیا بنے گا۔ سالوں پرانا رشتہ ٹوٹنے پر دنیا ہم پر تھوکے گی، پھر کیسے ہوگی اس کی شادی؟ کچھ نہیں ہوتا اماں، اس کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیں گے۔ میں عالیہ کو زبان دے چکا ہوں۔ ماں کے سوہنے پتر پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں تو تجھے اپنی زبان کی فکر ہے، پر ماں کی زبان کی نہیں۔ اماں، کیا مجھ سے پوچھ کر تو نے اپنی بہن کو زبان دی تھی؟ دیکھ، میں بتا رہی ہوں، میری بات نہ مانی تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بے بس ماں نے اپنی طرف سے آخری حربہ آزمایا۔ اماں، نہ ہی تم نے دنیا کا کوئی انوکھا کام کیا ہے اور نہ ہی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا۔ ساری مائیں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ویسے بھی نگہت تیری اولاد ہے، میری نہیں۔ میں کیوں اس کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دوں؟ خود سر بیٹے کے پاس اگلنے کے لیے زہر کی فروانی تھی۔ بے بس ماں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک دن اچانک اس نے ان کے سر پر بم پھوڑا۔ خاموشی سے باہر ہی ایک دوست کے گھر سادگی سے نکاح کر کے عالیہ کو بیاہ لے آیا تھا۔ اماں اور ابا بیٹے کو بہو کے ساتھ دیکھ کر سکتے میں رہ گئے تھے، تو یہ دن دیکھنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ ماں کا سہارا ہی کافی تھا۔ اماں گھر کی بڑی اسی زمانے کے سرد گرم سے بچا کر بیٹھی تھیں۔ ان کی زندگی میں بھائی اپنی بیوی کے ایک دور پار کے طلاق یافتہ رشتہ اپنی کنواری بہن کے لیے لایا تھا۔ اس کے مطابق رشتہ بہت اچھا تھا۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ 40 کے اوپر اور طلاق یافتہ، دونوں عمر بچوں کا باپ، نہ کوئی ذریعہ آمدنی، نہ کوئی ڈنگ کا کام کاج۔ اماں، نگہت کو کب تک گھر بٹھائے رکھنا ہے؟ بے فکر رہ، یہ وہاں بھوکی نہیں مرے گی، عمر بڑھ رہی ہے، یہ نہ ہو پھر اسے ایسا رشتہ بھی نہ ملے۔ نگہت 27 سال کی ہے اور وہ دولہا جو 45 کے قریب ہے۔ میں نے سنا کہ وہ چرس بھی پیتا ہے، کیسے دے دوں ایسے ویسوں کو اپنی کنواری پڑھی لکھی گنوں والی بیٹی کا رشتہ؟ بس اماں،
تو چاہتی نہیں کہ اس کا رشتہ ہو۔ ہم نے تو بھلے کا سوچا تھا، پر تجھے عقل ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ چل اٹھ عالیہ چلیں۔ بیوہ ماں کو غصے سے باتیں سنا کر بیوی کا ہاتھ تھام کر وہ گھر کی اس دہلیز کو ہمیشہ کے لیے پار کر گیا۔ چند برس پر وہ ماں کے جنازے پر اجنبیوں کی طرح شریک ہوا۔ آبائی گھر، تن تنہا بہن سے اس نے رہا سہا تعلق بھی توڑ لیا۔ ابا نے اپنی زندگی میں دکان بیٹے کے لیے اور 2.5 مرلے کا گھر بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ بیچاری نکت کی جوانی تو ماں باپ کی خدمت کرتے اور ہم سفر کے انتظار میں گزر گئی۔ ٹیوشن پڑھنے آئی بیٹھی کم و پیش ایک جیسی دکھنے والی 2 جڑواں بچیوں پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکی۔ وہ دونوں ہی ڈری سہمی بچیاں تھیں۔ اس نے کبھی انہیں فضول گوئی و شرارتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سنجیدگی ان کے معصوم چہرے پر ہر وقت چھائی رہتی۔ 5 سالہ فضا اور فائزہ انگلش کا قاعدہ کھولے بیٹھی تھیں، بغیر دھلے منہ، شکن زدہ لباس اور کندھوں پر ڈھلکتے بکھرے بال ساری کہانی سنا رہے تھے۔ خالہ لطیفہ کی کئی باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہوئیں۔ ماں تو انہیں پیدا کرنے کے ساتھ ہی ہلکی حقیقی سے جا ملی تھی۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی دونوں بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری بوڑھی دادی کے سر پڑ گئی تھی، مگر سال پہلے وہ بھی مر گئی تو ساری ذمہ داری باپ کے سر پر آ گئی۔ گھر اپنا ہے اور باپ سرکاری محکمے میں کلرک ہے۔ اب دیکھو بیچارہ باپ نوکری کرے یا بچیاں سنبھالے۔ بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کوئی سمجھدار عورت ہی کر سکتی ہے۔ خالہ لطیفہ کی اس کی ماں سے اچھی سلام دعا تھی۔ وہ واحد تھیں جو اس سے کبھی بھی غافل نہیں رہی تھیں۔ دیکھ نکت، تو میری بیٹیوں جیسی ہے، مجھے تو اب بھی ویسے ہی عزیز ہے جیسے تیری ماں کی زندگی میں تو تھی۔ خالہ میں جانتی ہوں، پھر تو یہ بھی جانتی ہے کہ مجھے تیری فکر کتنا ستاتی ہے۔ جوانی ڈال رہی ہے، کب تک اکیلی رہے گی؟ ابھی تو جان ہے حالات سے لڑے گی، مگر کب تک؟ میری دی، عورت کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے نے سنتی رہی۔ ان حالہ کو بات جاری رکھنے کا حوصلہ ملا۔ صدیق بہت شریف اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ میں اس کے خاندان کو 15 سال سے جانتی ہوں۔ کوئی بری عادت نہیں، پان سگریٹ، کوئی نشہ، کچھ نہیں، سادہ سا بھلا بھانس انسان ہے۔ اپنا گھر، نوکری، سب کچھ ہی تو ہے۔ ہاں سب کچھ تو ہے 2 بیٹیوں سمیت۔ وہ بولی تو اسے اپنی آواز اجنبی لگنے لگی۔ میری نظر میں کچھ لڑکے بھی ہیں، مگر ان میں سے کوئی اتنا سلجھا ہوا قابل بھروسہ نہیں جو تجھے خوش دلی سے قبول کرے، وہ عزت قدر بھی دے جو ہر عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ خالہ کی سادگی سے کہنے پر اس پر گڑوں پانی پڑا۔ عام سے محلے میں رہنے والی مناسب شکل و صورت کی 36 سالہ نگت کو اگر کوئی بن بیاہا ملتا بھی تو اس کی نظر اس کے گھر پر ہوتی۔ وہ جیسی تھی ایسے ہی قبول کرنے والے من چاہے قسم کے مرد معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ اسے تمہارے گھر اور نوکری سے کوئی سروکار نہیں۔ مضبوط سہارا اور پرسکون زندگی کے بدلے اگر تم بن ماں کی بچیوں کی شفقت اور پیار دو گی تو اس سے تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی۔ میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں، تم اچھے سے سوچ لو، پھر جو فیصلہ ہو مجھے بتا دینا۔ کہتے ساتھ ہی خالہ نے اٹھنا چاہا، وہ سوچ چکی تھی۔ خالہ لطیفہ کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ اس کے چھوٹے سے گھر میں معمول سے ہٹ کر رونق تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی دونوں بچیاں آنکھوں میں اشتیاق سمائے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ اپنی مس کو اس ہولیوں میں دیکھنا ان کے لیے بڑی انوکھی بات تھی۔ خالہ لطیفہ سمیت محلے کی کچھ خواتین کمرے میں موجود تھیں۔ اپنی ہتھیلی پر بنی مہندی کی پتی کو بغور دیکھتے ہوئے اس کا دھیان ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ آج سے پہلے تو اسے اپنے اماں ابا اتنی شدت سے یاد نہیں آئے تھے۔ اپنوں کی کمی کبھی کبھار اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ہر منظر دھندلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا۔ اماں ابا کے چہرے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں جھپ دکھا رہے تھے اور منتظر نگاہیں چوری چوری کھلے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بھائی کا خیال آتے ہی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے۔
بھری دنیا میں اس کا ایک ہی تو خونی رشتہ بچا تھا، اور وہ بھی کاش مولوی صاحب آ گئے ہیں، کس نے اطلاع دی۔ دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں۔ نکاح ہوا کے ساتھ اپنے بھائی کو اندر داخل ہوتے دیکھ نکھت نے اپنے بے چین دل میں ڈیروں سکون اترتا محسوس کیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اکلوتے بڑے بھائی سے اس کے گھر جا کر بات کرنا رائیگاں نہیں گیا۔ بھائی کا ہاتھ سر پر دھرتے ہی ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ قبول کے مراحل کب طے ہوئے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ خالہ نے صدیق کے متعلق جو بھی بتایا اس نے انہیں اپنے لیے اس سے بڑھ کر پایا۔ شوہر کی محبت پاتے ہی وہ گلاب کی طرح کھل گئی تھی۔ چند ہفتوں میں ہی عمر کے کئی برس اس کے چہرے سے چھٹ گئے۔ ذہنی و جسمانی سکون، خوش باش دل، ضرورت کی ہر چیز، بے شک دیر سے مگر اسے صبر کا پھل میٹھا نصیب ہو گیا تھا۔ اسکول کی نوکری کو اس نے حیرآباد کہہ دیا تھا، مگر شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ بچے اب 2 گلیاں چھوڑ کر ٹیچر کے نئے گھر میں ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ بچے بھی خوش تھے اور وہ بھی۔ شوہر کے توسط سے اس نے اپنا گھر کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ صبح سے گھر میں ہنگامہ تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھی اور لڑکیاں بھاگ کر اسے چیزیں دے رہی تھیں۔ ایک مختلف اور خوشگوار اتوار اس کی زندگی میں عمروں کے بعد آیا تھا۔ فضا بیٹا، میرے لیے کمرے میں سے ٹوکری لے آؤ، اس نے کھانا پیک کرتے ہوئے عجلت سے آواز دی۔ یہ لے ماں۔ فائزہ پکنک کی ٹوکری لیے کھڑی تھی۔ میری ماں نے مجھے اسے لانے کو کہا۔ اسی وقت فضا رو پڑی اور زور زور سے ہنس پڑی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تم دونوں کے کپڑے اتار دیے ہیں، کمرے میں آؤ، میں ابھی آ کر تیاری کر لیتی ہوں۔ اس کے کہنے پر دونوں اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈسپوزیبل پلیٹیں، سینڈوچ، کباب اور بریانی کے پیالے پیک کر کے ٹوکری میں رکھ کر اس نے صدیق کو کچن کے دروازوں کے درمیان کھڑا پایا۔ ارے آپ یہاں کھڑے ہیں، کچھ کھانا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ سب کچھ تیار لگتا ہے، ٹوکری میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، وہ مسکرا دی۔ میں ٹیکسی لے آؤں؟ آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے وہ استفسار کر رہے تھے۔ لے آئیں، بس آدھا گھنٹہ اور لگے گا۔ بچیوں کو تیار کر کے میں فٹافٹ خود تیار ہو جاؤں گی۔ جی بہتر، کہہ کر باہر کی طرف جاتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ بے شک اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کی بے موسمی سی زندگی میں بہار کا موسم ہمیشہ کے لیے آ ٹھہرا تھا۔